نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 81 تفسیر وَيَقُولُونَ اور یہ منافق کہتے ہیں طاعتن اطاعت ہے، مانتے ہیں، قبول، طاعت کا مطلب قبول، یعنی جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہمارے لیے قابل قبول، ہم اسے مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا اور جب یہ باہر گئے من عندکا آپ کو چھوڑ کر، بیتا رات اس حال میں بسر کی، باتا کہتے ہیں رات بسر کرنے کو، بیت عربی میں کہتے ہیں نا گھر کو، تو بیت کا بنیادی طور پر مطلب یہ کہ وہ جگہ جہاں آدمی رات کو پناہ لے، ٹھکانہ رات بسر کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فیضا برزو من عندکا جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، بیتا تو رات اس حال میں بسر کرتے ہیں، اس طرح سے طائفتن ایک گروہ، کون سا گروہ؟ یہ وَيَقُولُونَ جنہوں نے کہا تھا، یہ منافق گروہ، ٹھیک ہے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ ان منافقوں میں سے ایک گروہ غیر الذی کہتا ہے وہ بات تقول جو کہ تقول کا مطلب ہوا آپ نے کہا، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا۔ بیت طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ مشورے کرتے ہیں جا کر، اور پھر غیر الذی تقول آپ کے سامنے جو بات کہی تھی اس کے علاوہ یہ بات کرتے ہیں۔ دو ترجمے کیے گئے ہیں تقول کے۔ تقول کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ تقولو آپ نے جو کچھ کہا ہے، مخاطب کا صیغہ، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت ہے، آپ کی باتیں قبول ہیں، اور جب جا کر رات بسر کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ منہم ان منافقوں میں سے غیر الذی تقول تو جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تقول کے ترجمے پہ ہے اصل میں اختلاف، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا تقول کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا طائفہ اس گروہ نے، تقول جو ہے یہ لوٹ کے جائے گا طائفہ کی طرف، تو دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ یقولون طاعتن کہتے ہیں قبول ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ کے پاس سے گھر جاتے ہیں، بیت طائفتن ایک گروہ رات بسر کرتا ہے، وہ مشورہ کرتے ہیں منہم ان میں سے غیر الذی تقول اس چیز کے علاوہ جو کچھ کہہ کر گئے تھے، تو طائفہ کے ساتھ تقول آ جائے گا نا۔ دونوں ہی ترجمے درست ہیں، دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یکتب اور اللہ لکھتا ہے ما یبیتون جو کچھ یہ رات کو ٹھہراتے ہیں آپس میں، جو کچھ یہ رات کو جا کے مشورے کرتے ہیں نا آپ کے خلاف، اور جو کچھ آپ سے کہہ کے گئے ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں، یا جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے خلاف جا کر جو رات کو مشورے کرتے ہیں، اللہ سب کچھ لکھ لیتا ہے۔ یہ جو لکھے گا اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہ کیا کرے گا، اور یہ نہ کہنا جو ہے نا یہ ہے شدید چیز۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ ہم یہ کریں گے، یہ بھی نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے کہ ہم نے لکھ لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے محبت ہو، اور یا جیسے کوئی حکمران ہو اور ناراض ہو جائے، دو چار جوتے بھی پڑ جائیں تو بھی ایک بات ہوتی ہے، محبت ہو اور پھر اگلا خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، مارے بھی نہیں، تو پھر آدمی کیا کرے؟ پھر وہ اور مصیبت بن جاتی۔ کیا ہے جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں۔ اس کا پہلا مصرع یاد ہے؟ اسلام اچھا یاد، چلو۔ تو حکمران ہو، تھانے دار ہو، وہ یہ کہہ دے کہ آنا آج بات کریں گے، وہ یہ کہہ دیتا ہے تھانے دار تمہاری بات ہم نے لکھ لی ہے، بس پھر اس سے پوچھو، جس کو وہ کہتے تمہیں 2 جوتے پڑنے چاہیے، 3 جوتے ماروں گا جب آؤ گے، پھر بھی پتا چلتا ہے کہ ہوگا کیا۔ اور اگر ایسی واللہ یکتب ما یبیتون بس اللہ لکھ لیتا ہے جو کچھ کہ یہ مشورے آپس میں کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم سو آپ کیا کیجئے ان سے، فاعرض عنہم ان سے ہٹ جائیے، ان سے اپنے آپ کو کیا کیجئے ہٹا لیجئے، تغافل برتیے ان سے، وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا اور بھروسہ اللہ بس ہے کام بنانے کو، اللہ اپنے بندوں کے کام بنانے کو بہت کافی، وکفا باللہ وکیل اللہ اپنے بندوں کے کام کرنے کو بہت کافی ہے، آپ بالکل پرواہ نہ کریں، ہم نے لکھ لیا۔
یعنی ہم ان کو جزا جو سزا دیں گے وہ قابل دید ہوگی، اتنی شدید سزا انہیں ملے گی۔